بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کا ہمارا جو ٹاپک ہے جو میں نے چنا وہ ہے کہ والدین کے لیے دعا کی اہمیت۔ اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما، آمین۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی کچھ اس طرح سے تلقین فرماتے ہیں کہ یوں کہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ہر نماز میں درود شریف کے بعد جب دعا پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں بھی والدین کی مغفرت اور تمام مومنین کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا گیا۔ تو اس طرح سے ہمارا رب ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ والدین کے لیے دعا کرنا کتنا ضروری ہے، کہ ہماری نماز میں بھی والدین کی مغفرت کی دعا شامل ہے۔ ہر نماز کے بعد اپنے والدین اور تمام مومنین کی مغفرت کی دعا مانگو، ضرور مانگو، ضرور بضرور مانگو، کہ چاہے وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، کیونکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے ان کی دعائیں تب سے جمع ہو رہی ہیں جب سے تم پیدا ہوئے ہو، یا شاید اس سے بھی پہلے۔ یہ عمل آج ہی سے کر کے دیکھو، اپنے والدین کے لیے ضرور دعا مانگ کے دیکھو، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے مشکلات مٹتی جائیں گی۔ سراب دیکھا ہے کبھی؟ سراب دیکھا ہے نا کہ جیسے جیسے اس کے قریب جاتے ہیں ہم لوگ، وہ دور ہوتا جاتا ہے، وہ مٹتا جاتا ہے۔ والدین کے لیے دعا کرنے سے اسی طرح تمہاری تکالیف اور پریشانیاں تمہاری زندگی سے اسی سراب کی طرح مٹتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ کوشش کرو کہ اپنے والدین زندہ ہوں تو ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لو۔ دعا مانگنے کے لیے ان سے بے شک نہ کہو، دعا مانگ کے بے شک نہ کرواؤ، ان کی خدمت ہی کچھ اس طرح سے کر لو کہ وہ تمہارے لیے دعا مانگنے پر مجبور ہو جائیں، وہ خود دعا دیں۔ ایسی دعائیں رنگ لاتی ہیں، جو خود دعا دل سے نکلتی ہے وہ رنگ لاتی ہے۔ ان دعاؤں کا رنگ تو نہیں ہوتا کوئی، مگر یہ زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں۔ ماں باپ کی دعا بہت قیمتی ہے۔ ماں مر بھی جائے نا تو اس کی مانگی ہوئی دعائیں نسلیں تک سنوار دیتی ہیں۔ ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے نا تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دیکھا ہے میں نے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں جو خود دھوپ میں جلتا ہے اپنی اولاد کی خاطر، ان کا پیٹ پالنے کی خاطر۔ ماں کس طرح سے اپنے حصے کی بھی چیز اولاد کو دے دیتی ہے، تو اولاد کا فرض بنتا ہے، یہ ان کا ہم پہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اور اس دعا کا اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ بھی کچھ اس طرح دیتا ہے کہ ہم اپنے دعا تو والدین کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو ہم سے دور کر دیتا ہے اس وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں تم چھوٹے سے تھے، تمہیں پالا پوسا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا اپنے آپ کو نظر انداز کر کے، تو تم بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ہر روز کم از کم 11 بار اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہم اغفر لی ولوالدی 11 بار روزانہ پڑھیں، اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور اس کے بعد 11 بار ضرور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کلام الہی قرآن مجید کی یہ آیت ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کو 11 بار ضرور پڑھیں۔ ان کے لیے آپ خوشی کا باعث بنیں، اپنے والدین کے لیے یہ دعائیں جب مانگیں گے، ایک تو آپ کی زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اور آپ کے والدین کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ جس شخص نے بھی والدین کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، وہ کامیاب ہوا، ضرور ہوا، اس کا رب اس سے راضی ہوا۔ رب کریم آپ سے راضی ہو، والدین حیات ہیں یا آپ کے وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے روزانہ یہ کلمات پڑھا کریں۔ روزانہ پڑھیں گے آپ خود دیکھیں کہ اپنی زندگی میں
کہ آپ کی مشکلات خود بخود ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہم اغفر لی ولی والدی ضرور پڑھیں، قرآن پڑھیں، اپنے والدین کو صالح ثواب کریں، بلکہ صالح ثواب کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اولاد جب پڑھتی ہے وہ خود بخود والدین کے درجات اس سے بلند ہوتے ہیں، ان کا ثواب ان کو خود بخود ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اے اللہ پاک میرے والدین کو سلامت رکھنا، ان کے دل شاد اور پر نور رکھنا، ان کے دونوں جہان آسان، منور اور پر نور بنانا، آمین۔ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اس چینل کو، اور یہ معلومات جو وظائف یا جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے یا جو بھی دعا ہوتی ہے اسے شیئر ضرور کیا کریں، اس سے کوئی اور بھی اس دعا میں شامل ہو جائے گا، کوئی اور بھی آپ کی وجہ سے آپ بھی اس میں نیکی پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں گے، تو آپ وہ جو آگے دعا پھیلے گی اس سے آگے پھیلے گی، آپ کو بھی اس کی نیکیاں ثواب ملتا رہے گا، آپ بھی صدقہ جاریہ بننے والوں میں شامل ہو جائیں گے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک دن جب ہمیں ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو یہ جو ہم نے بغیر سوچے سمجھے کی ہوتی ہیں نیکیاں ہمارے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تو ہمیں یہ جب نیکیاں ملیں گی تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ کہ ہم نے کاش ایسی بہت ساری نیکیاں کی ہوتی، کاش ہم اچھائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنے ہوتے۔ تو پلیز اس کو شیئر ضرور کریں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کروائیں، خود بھی کریں، اور اس دعا کو سب کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی تمام منازل آسان ہوں، اور آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب ہوں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔